شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 784 سے 860 قبل مسیح کا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے مقرب اور جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، جن کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا۔ آشوریوں کو قوم یونس بھی کہا گیا ہے۔ نینوا ان آشوریوں کا دارالحکومت تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے وقت یہ شہر تقریباً 1,20,000 آشوریوں کا مسکن تھا، جو دریائے دجلہ کے اس پار شمالی عراق میں واقع تھا۔ محلات و باغات نے شہر یونس کو سجا رکھا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان آشوریوں کے زمانے میں ہی تبلیغ و دعوت حق دیا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ شہر آشوریوں کی افواج کے مراکز میں سے ایک تھا۔ آپ علیہ السلام کے شہر ہی سے فوجوں کو لیس اور سامان حرب کے ساتھ روانہ کیا جاتا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس وقت کئی دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتی تھی۔ ان کی سب سے بڑی اور مرکزی دیوی کا نام دیوی اشتر تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ شہر عروج والا شہر تھا، جو طویل عرصے سے اللہ کے پیغام کو بھول چکا تھا اور بت پرستی اور گناہوں سے بھرا ہوا شہر بن گیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس شہر کے باسیوں کو حق تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ و دعوت دیا کرتے تھے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور بت پرستی سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ لیکن نینوی آشوریوں نے آپ علیہ السلام کو رد کر دیا، جس طرح بہت سی اقوام نے ان سے پہلے کے نبیوں اور رسولوں کو رد کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم جواباً یہ کہتی کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد برسوں سے ان دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے چلے آئے ہیں اور ہمیں کوئی نقصان نہیں ملا، بلکہ ہمیں عروج ہی حاصل ہوا ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام ثابت قدم رہے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ان کی لا علمی اور جہالت کے باوجود آپ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ یہ سلسلہ برسوں تک چلتا رہا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عاد، سمود اور نوح کے عذابات کی یاد دلاتے رہے، لیکن لوگ آپ علیہ السلام پر ہنستے رہے اور برابر یونس علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے اور اپنے بتوں کی پرستش چھوڑنے سے انہوں نے انکار کر دیا، جس پر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دردناک عذاب کی خبر دی کہ عنقریب وہ تمہارے سروں پر منڈلانے لگے گا۔ پھر وہ اس کے بعد اپنی قوم کی حالت سے مایوس ہو کر آدھی رات کو اس بستی شہر سے نکل پڑے۔ روح المعانی جلد دوم میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد اگلے دن سحپیر کے وقت جب عذاب اس قوم کے سروں پر خوفناک لال آگ والے بادلوں کی صورت میں پہنچا تو اس قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، مگر وہ نہ ملے۔ نینوا کا پرسکون آسمان غصے سے سرخ ہو گیا۔ مرد، عورتیں اور بچے خوف سے بھرے دلوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر آگ سے بھرے بادلوں کا رنگ دیکھ کر کانپ رہے تھے، اور انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب آنے کی جو تنبیہ کی تھی وہ گھڑی آ چکی ہے۔ وہ سب گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے اور اللہ رب العزت سے معافی اور رحمت کی بھیک مانگنے لگے۔ ان کی اس اجتماعی سچی توبہ پر اللہ رب العزت نے اس قوم پر سے عذاب کی گھٹائیں ہٹا دی۔ دوستوں، اس زمن میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل جانا ہجرت تھی، جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے عذاب کی خبر دینے کے بعد اللہ کی اجازت و منشا کے بغیر اپنی بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے اور حجت پوری نہیں کی تھی۔ اور جب قوم نے عذاب کے آثاروں کو منڈلاتے دیکھا اور توبہ طائب کی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام وقت مقررہ سے پہلے خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ دوستوں، عذاب جس دوران ہٹا
اسی دوران حضرت یونس علیہ السلام دور ایک چھوٹے سے مسافر بردار کشتی میں سوار ہو کر اپنی قوم سے مایوس ہو کر دور سفر پر جا رہے تھے۔ بیچ سمندر میں آپ کی یہ کشتی ڈانو ڈول ہونے لگی اور کشتی میں سوار تمام لوگوں کو یقین ہو گیا کہ کشتی ضرور ڈوبے گی۔ کوئی تدبیر کام نہیں آ رہی تھی، جبکہ کشتی چلانے والوں کا تجربہ یہ کہہ رہا تھا کہ کشتی میں کوئی خطا کار قصوروار انسان سوار ہے۔ جب کشتی کے ڈوب جانے کا یقین بڑھتا رہا تو قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ میں آپ کا نام آیا، اور نام نکلنے پر کشتی کے سواروں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور آپ کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو بے ہوش تھے، جب بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اندھیرے میں لپٹا ہوا پایا، اور جوں جوں حواس بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ آپ ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ سمندر کی تہہ کی تاریکی میں اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں آپ نے اللہ رب العزت کو سجدہ کیا اور تسبیح کی۔ دوستوں، اس ابتلا و آزمائش میں حضرت یونس علیہ السلام اس لیے گرفتار ہوئے کہ وہ حکم خداوندی کی اجازت کے بغیر اپنے مقام تبلیغ و دعوت سے ہٹ گئے تھے۔ سورہ صافات میں انہیں اللہ رب العزت نے قصوروار کہا ہے۔ البتہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور غافل اور بے شعور لوگوں میں سے نہیں تھے۔ انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس کی تسبیح بیان کی۔ سورہ انبیاء میں ہے، پس ان تاریکیوں میں اس نے پکارا، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا، تیری پاک ذات ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ایک اور جگہ سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا سمندر کی تاریکی و مچھلی کے پیٹ میں عاجزی اور پچھتاوے میں اللہ رب العزت سے آئی ایم سوری کہنا اللہ کو پسند آیا، اور اللہ نے آپ کی اس تسبیح اور مناجات کو قبول کیا اور اپنے کلام میں جگہ دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے یونس کو قریب کے ساحل پر اگل دے۔ مچھلی نے آپ علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا، جہاں نہ گھاس تھی، نہ سایہ، نہ غذا کے کوئی اسباب۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمین پر ایک بیلدار درخت اگا دیا، جس کے پتوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کیا، اور اس بیل کے پھل نے آپ کو غذا اور پانی فراہم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام صحت یابی کے بعد پھر اسی بستی کی طرف بھیجے گئے جہاں کے لوگوں نے توبہ و استغفار کی اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے وہ قوم بت پرستی کو چھوڑ کر توحید پرست ہو گئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ ہو، آمین۔ دوستوں، ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کر دیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔